جی السلام علیکم جی، قاسم علی شاہ، عمر ریاض صاحب میرے ساتھ. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے والی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہم اسلام آباد میں ہیں اور میں اسلام آباد آیا تھا. ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ ہم اپنی گفتگو میں جو چٹ چیٹ ہم کرتے ہیں اس میں آپ کو شامل کریں اور ایک ایک سوال کر لیتے ہیں. شارٹ سا ایک ہمارے پاس ٹائم ہے, کچھ میری مصروفیت ہے, اس کے بعد عمر ریاض صاحب نے بھی جانا ہے کہیں. سر ہم کچھ بھی کر رہے ہیں, یہ ہمارا سننے والا, ہمیں دیکھنے والا, سوچنے سمجھنے والا, کتابیں پڑھنے والا جو ہمیں دیکھ رہا ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے, اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ٹھیک رستے پہ ہے, یہ جو رائٹ ٹریک ہے یا ٹھیک رستے پہ ہونا, یہ کیسے بغیر کسی سے پوچھے اگر خود ہی ہم نے پتہ لگانا ہے تو کیسے پتہ لگائیں کہ ہم ٹھیک رستے پہ ہیں؟ ہاں بہت بڑا سوال ہے یہ. اور اس میں ازمپشن یہ ہے کہ آپ نے کسی سے فی الحال نہیں پوچھنا. کنڈیشن ہے. تو جب آپ نے کسی سے نہیں پوچھنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا. تو میں اس کنڈیشن کو کہتا ہوں رابنسن کروسو کنڈیشن. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ آپ رابنسن کروسو کی طرح ایک جہاز میں کوئی تباہ ہوا ہے اور آپ اکیلے ایک جزیرے پہ چلے گئے. اب سب سے پہلے یہ زیوم کریں کہ اس میں آپ ہی انسان ہیں, مچھلیاں ہیں, چرند پرند ہیں جن پہ آپ سروائیو کر رہے ہیں, کھانا شنا آپ کو مل جائے گا, لیکن آپ اکیلے بندے ہیں. اس جگہ پہ آپ کی کیا ویلیوز ہیں, اس جگہ پہ آپ کیسے بیہیو کریں گے, تو وہ تو آپ کا پہلا سوال ہوگا. تو جیسے آپ کا مین سب سے پہلے جو اس میں پہلا جواب آتا ہے وہ میری نظر میں تو سروائیول کا آتا ہے. اچھا جی. تو سب سے پہلے انسان کی میرا خیال ہے ذمہ داری جو ہے وہ اپنے سروائیول کی طرف. ٹھیک ہے. اپنے سروائیول میں اپنی جان, اپنی صحت, اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا, صاف ستھرا رکھنا. تو میں یہ اس کو میں اس روڈ پہ اس طرح اگر چلوں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ نے پرسنل سروائیول اور پرسنل پروٹیکشن اور ان اے وے پرسنل کیئر جو ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ میرا خیال ہے صحیح بات ہو. ٹھیک جی. اب وہ جو کروسو ہے وہ اکیلا رہتے رہتے نا لوگوں نے اس کو ڈھونڈ لیا. اچھا. اب ادھر لوگوں نے رہنا شروع کر دیا. اب وہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ جی رائٹ کیا ہے. تو میری نظر میں جو دوسرا سٹیپ ہے اس میں وہ ہے جس کو کہتے ہیں, جو سب جگہ پہ ہے, سارے دنیا کے فیتھس میں ہے, وہ ہے ڈو نو ہارم. ڈو نو ہارم یعنی آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی آپ کی طرف سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جو نقصان ہونا ہے وہ کبھی نہ کبھی تو شاید ہو جائے گا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب کسی کو اگر نقصان پہنچانا ہے تو ایک آپ کے پاس اس نقصان پہنچانے کی کوئی ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے ایک, اور دوسرا یہ کہ اس میں بھی ریسٹرینٹ ہونے. مثلا آپ کے پاس امپلائیز ہیں, اب آپ ان کو فائر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے اس کو فائر کیا, اس کو نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے جی. نقصان ہو گیا نا. صحیح جی. اچھا, جب اس کو نقصان ہو گیا تو آپ سے ہی ہوا, تو اب آپ اپنے آپ کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یار میری وجہ سے آپ نے اپنا پرنسپل رکھا تھا ڈو نو ہارم. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نقصان ہے جو پہلے پرنسپل کو سیٹسفائی کرتا ہے, ایک کہ آپ کے سروائیول کے لیے ضروری ہے, اور دوسرا بی آپ کے پاس اس کی ایک لیگل اتھارٹی ہے, کسی کو سوشل اتھارٹی ہے, سوشل نارم کہ آپ ملازم رکھتے ہیں, آپ فائر کر سکتے ہیں لیکن آپ کو نوٹس دیں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اوور ڈیو نہیں ہے, یہ انڈر ہے. یعنی آپ یہ نہیں کریں کہ آپ اس کو فائر کریں اور ساتھ اس کو گالیاں دیں. ٹھیک ہے جی. آپ یہ نہیں کریں کہ آپ یہ فائر کریں اور آپ اس کو جو ہے نا وہ کیا نام ہے ہٹ کر دیں. تو میری نظر میں ڈو نو ہارم سیکنڈ پرنسپل. اچھا جی. جو میری نظر میں اگر رائٹ کا فیصلہ ہونا تو وہ تیسرا جو پرنسپل آتا ہے نا وہ ایمپتھی کا ہے. اچھا جی. جب آپ نے لوگوں سے ڈیل کرنا, کیونکہ اب آپ لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں, رائٹ جب اکیلے ہو نا تو رائٹ کا فیصلہ بڑا آسان ہوتا ہے. جو رائٹ اور رانگ کی جو ساری ڈسکشن ہے نا میری ناقص رائے میں وہ پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب ایک سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. ایسے ہی میں نے آپ کے سامنے یہ نقشہ رکھا کہ آپ جزیرے میں اکیلے پڑے ہیں, تو وہاں پہ کیا ڈسکشن, بالکل ٹھیک ہے, رائٹ اور رانگ کی وہاں پہ بھی ہے کچھ نہ کچھ. صحیح. یا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو آگ لگا دیں جزیرے کو, ٹھیک ہے, پتھر سے لگائیں صحیح, آج آگ لا دے ہو. ٹھیک ہے. ظاہر ہے آپ نے نیچر کے ساتھ بھی وہی ریلیشن شپ رکھنا ہے بالکل جس ٹھیک طرح, ہے. لیکن بنیادی ڈسکشن انسانوں کے ساتھ. تو پہلا یہ ہے کہ سروائیول, دوسرا ڈو نو ہم, تیسرا ایمپتھی. جو بھی اپنا فیصلہ کریں یہ سوچیں
کہ اگر میں اس جگہ پہ ہوں تو کیسا ہوگا. ٹھیک ہے سر. میں آپ لوگوں کو گالی دینا چاہتے ہیں, آپ سوچیں کہ اپنے آپ کو گالی دے کے دیکھیں پہلے شیشے کے سامنے کہ تیری, سوچیں یہ کوئی اور دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب گالی دی جاتی ہے تو کیسا محسوس ہو. بالکل ٹھیک ہے. آپ کسی کو مارنا چاہتے ہیں, تھپڑ مارنا چاہتے ہیں, پہلے ایک دو اپنے آپ کو لگا کے دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. یا کسی ایسے بندے کو لگا کے دیکھیں شوقیہ جو آپ سے بڑا قریب ہو, اپنے بچے کو دو چار لگا کے دیکھیں نا, تو اپنے آپ کو ہی لگے گا. اپنے آپ کو ہی لگے. صحیح بات. تو ایمپتھی جو ہے نا میری نظر میں یہ بنیاد, جس میں اس میں یہ بذات خود تو رائٹ نہیں ہے, لیکن آپ کو نا ڈٹرمنیشن آف رائٹ ہو جائے گی. صحیح کہ یہ رائٹ ہے کیا. تو تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں میں نے لوگوں کو فیل کرنا ہوتا ہے. صحیح. میں لوگوں کو فیل کرتا ہوں اکثر, میں نے لوگوں کے کام نہیں بھی کیے, لیکن اگر میرے اندر ایمپتھی نہ ہو تو میں رائٹ کا ڈٹرمن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میری نظر میں تیسری چیز. ٹھیک ہے. چوتھی چیز جو میری نظر میں ہے وہ ہے انٹیگریٹی. انٹیگریٹی بڑی دلچسپ چیز ہے اور بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے. انٹیگریٹی وہی ہے جو ہم عام طور پہ سنتے ہیں, جس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے سالمیت. اچھا. تو سالمیت جب ہم سنتے ہیں تو ہم لوگوں سے اکثر سنتے ہیں ملک کی سالمیت. بالکل, ملک کی سالمیت بہت ہی اہم چیز ہے. جس طرح ایک ملک کی سالمیت ہوتی ہے, انسان کی بھی ایک سالمیت. ٹھیک ہے. اور انسان کی سالمیت یہ ہے کہ جس طرح ملک کی سرحدوں کی کوئی وائلیشن نہ کرے, انسان کی بھی سرحدیں ہوتی ہیں, اس کی بھی وائلیشن نہیں ہونی. ٹھیک ہے. اور انسان کا بھی یہ کام ہے بطور اشرف المخلوقات کہ وہ اپنی وائلیشن نہ ہونے دے. اور اپنی وائلیشن نہ ہونے دینے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی وائلیشن نہ ہونے دینے کا یہ مطلب ہے کہ کل کو اگر آپ کو کوئی کہے کہ شاہ صاحب آپ نے نا یہ اتنے پیسے رکھیں اور آپ نے جو مفت جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں نا وہ ٹریننگ, یہ ختم کریں. ٹھیک ہے. اس میں اب اس نے آپ کی انٹیگریٹی کی وائلیشن کی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. کیونکہ آپ نے اپنی شخصیت کی تعمیر یہ کوئی تھی کہ کچھ لوگ مفت ہوں گے, کچھ لوگ نہیں ہوں گے. صحیح جی. ٹھیک ہے, اس نے آپ کی انٹیگریٹی صحیح ساری لے لی. بالکل ٹھیک ہے جی. اب آپ کی انفرادی شناخت نہیں رہی, اب آپ وہی کریں گے جو وہ چاہے گا. جو وہ چاہے. صحیح جی. اسی طرح انٹیگریٹی اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو نقصان ہو رہا ہے, آپ کہتے ہیں کہ اچھا یار میں نے فلاں جگہ, لیکن آپ نے پرومس کر لی. اچھا جی. آپ کہتے ہیں یار پرومس کر لیا, نقصان. تو میری رائے میں اگر آپ نے رائٹ کا ڈٹرمن کرنا ہو تو یہ جو چار چیزیں ہیں نا یہ آپ کو رائٹ اس جگہ پہ ڈٹرمن کرا دیں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی ذات پہ ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا بنیادی سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے نقصان نہیں پہنچانا. ٹھیک ہو گیا. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر نقصان یا کوئی معاملہ کرنا پڑے تو میرا جو گائیڈنگ پرنسپل ہے وہ ایمپتھی, ٹھیک, صلہ رحمی, حساسیت. صحیح. اور چوتھی یہ ہے کہ میں اپنی جو شخصیت ہے نا اس کو وائلیٹ نہیں کروں. میری تو رائے پرسنل پرنسپلس کو. ہاں, میری تو رائے میں ان سے رائٹ کی ڈٹرمنیشن ہو جائے گی. بہترین. آپ کیا کریں گے مجھے یہ بتائیے, اگر میں اس کی کو ڈبیٹ کو تھوڑا دوسری طرف لے کے. ہاں جی. اور میں یہ کہوں کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ بندے کی جو ہے وہ کور ویلیوز ہونی چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے, پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ سارا دن لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی کور ویلیو ہے. ٹھیک. اور دوسری یہ ہے کہ وہ کور ویلیو کیوں نہیں ہے. تیسری یہ کہ جب کور ویلیو کوئی ہوتی ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. اور اسی کے بیچ میں ایک ہی سوال ہے ویسے, آپ کی کور ویلیوز کیا ہیں. بہت زبردست. عمر یاز صاحب, پہلا سوال جو حصہ ہے نا وہ ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں, کیا لوگوں کی کور ویلیوز ہیں. تو ایک بڑی میجورٹی, بڑی تعداد جو ہے ان کی نہیں ہے, ان کی کور ویلیوز نہیں ہے. آپ کا واسطہ پڑے, آپ کو ٹائم گزارنا پڑے, آپ کو ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے تو آپ کو پتہ لگے کہ ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہے. وہ سچویشن کے مطابق نیک ہو جاتے ہیں اور سچویشن بدلتی ہے تو وہ بد ہو جاتے ہیں. انہیں آزاد چھوڑا جائے تو وہ کسی اور طرح ایکٹ کرتے ہیں, اور اگر پابندیاں لگائی جائیں تو وہ اور طرح ایکٹ کرتے ہیں. اچھا, ایک بڑا سمپل سا پرنسپل نا, ہمارے ایک منٹور تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ کسی کو آزاد چھوڑ کے دیکھو. بہت اچھی بات ہے. وہ کہتے تھے آزاد چھوڑنے سے بندہ اپنا اصل چہرہ دکھا دیتا ہے. ٹھیک بات ہے. اور آپ کو وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو نقاب چڑھا ہے اس نے, یہ نقاب ہے, یہ پرسنالٹی ہے اس کی, یہ اصل اس کی ویلیوز کچھ اور ہیں. اچھا, اب کیوں نہیں ہے, تو اس کا جواب سر بڑا مزیدار ہے. انسان مزاجن ہے جلد باز, وہ ہر اس کمیٹی کو ڈال لیتا ہے جس نے جلدی نکلنا ہے. بہت اچھا, بہت اچھا.
لہٰذا ویلیوز کی کمیٹی جلدی نکلتی کوئی نہیں. بات تو ٹھیک ہے. کیوں نہیں نکلتی؟ فرض کرتے ہیں سر کسی کی ویلیوز میں سچ بولنا یا کسی کی ویلیوز میں وعدہ کر کے وعدہ پورا کرنا. اچھا یہ ایک بار وعدہ کر کے وعدہ پورا کرنا اس کا ایک نتیجہ ہے. بہت سے وعدے کر کے وہ سارے وعدے پورا کرنے کے کئی سالوں بعد ایک نئی چیز پیدا ہو جائے گی, وہ ہے کریڈیبلٹی, بالکل ہوا, ایک ویار, ہاں ایک اعتبار. ہاں. اچھا آپ کی فرض کریں کہ آپ بہت بڑے کاروباری انسان اور بلینز آف روپیز آپ کے پاس ہے, بلینز آف روپیز, وہ سارا ایک طرف ہے اور آپ کی کریڈیبلٹی ایک طرف ہے. یعنی فرض کیجئے آپ کی فیکٹری جل گئی یا آپ کا پیسہ اڑ گیا اور آپ کنگلے ہو گئے, اگر آپ کی ساکھ برقرار ہے تو سب کچھ دوبارہ بن جائے گا. ٹھیک بات. کیونکہ لوگ آپ پہ اعتبار کرتے ہیں. اب ویلیوز پہ کیوں نہیں لوگ چلتے؟ کیونکہ اس کا نتیجہ فوراً نہیں آتا. دا کا نتیجہ بڑی جلدی آ جاتا ہے. یہ جو دا ہوتا ہے پنجابی میں, فراڈ کا بڑی جلدی نتیجہ ہوتا ہے, جگاڑوں کا بڑا جلدی نتیجہ ہوتا ہے. لیکن سر اس کا نقصان دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ اگر آپ کہہ لیجئے کہ یہ قالین ہی میرے سامنے پڑا ہے اور رول یہ ہے کہ اس کے اوپر ہی میں چل سکتا ہوں. اچھا لیکن کچھ کام ایسے ہیں جس سے اس قالین کا سائز بڑا ہو سکتا ہے, اور وہ ہے ویلیوز. تو میری زندگی کا ایک امپیکٹ, اثر, رسک کی شکلیں, اپرچونٹیز وہ تب بڑھتی ہیں جب میری پاس ویلیوز ہیں. اگر نہیں ہے تو چلنا پھر بھی میں نے یہ قالین کا سائز بڑا محدود ہو جائے گا. سر دنیا کی کوئی بھی مارکیٹ بڑی چھوٹی سی مارکیٹ ہوتی ہے. میڈیا کی مارکیٹ ہے نا سر, ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے. بزنس کی مارکیٹ ہے, کسی ایک بزنس میں گھس کے دیکھیے, وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہو, وہ کیمیکلز کا ہو, وہ کوئی بھی, اس میں سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. جب ایک بندے کے ساتھ یہ ٹیگ لگ جاتا ہے کہ اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا, تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنا مستقبل تباہ کر لیا. ٹھیک. اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص جس نے اسٹیبلش کیا اور دل سے ایمانداری کے ساتھ اس نے ثابت کیا کہ یہ میری ویلیوز ہے, اور جب بھی میرا نام آئے تو یہ نشانی ہے کہ جیسے ہی نام آئے تو وہ سمجھانے کے لیے وہ کہا کرتے ہیں باٹا والی قیمت ہے. اچھا باٹا والی قیمت, تب باٹا کی ہی قیمت فکس ہوتی ہے, چائنا کا مال, چائنا کا مال. ایک زمانے تو ایک تاثر فوراً بن جاتا ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک بات. اسی طرح اگر آپ کا نام آئے کسی بھی شعبے میں, آپ اگر پروفیشنل ہیں تو پروفیشنل, اس سارے پروفیشن کے لوگوں میں, اس پورے ٹرائب میں, قبیلے میں آپ کا نام آئے تو وہ عزت کے ساتھ آئے, اور آپ کو خود نہ بتانا نہ پڑے, لوگوں کو پتا ہو مارکیٹ کو. اچھا ایسا ممکن ہے آپ بڑے کریکٹرفل ہو, آپ کی ویلیوز بڑی زبردست ہو, تب بھی آپ کے مخالف ہوں گے. نہیں وہ تو ہوں گے. اچھا وہ مخالف بھی سم ٹائم کچھ سر مخالف سے آپ کے قد کا پتہ لگتا ہے. ہاں یعنی اگر آپ نے جاننا ہے کہ آپ کا قد کتنا بڑا ہے تو آپ نے مخالف کا سائز دیکھ لیجیے. تو بڑے سے انسان کے بڑے بڑے مخالف ہوتے ہیں, اور چھوٹے موٹے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں. گلیوں کے مسائل کچھ اور ہیں, ہائی ویز کے پرابلمز کچھ اور ہیں. تو سر اس لیے بڑی دنیا نہ ویلیوز بناتی ہے اور نہ ویلیوز کی کمیٹی ڈالتی ہے, کیونکہ یہ بڑا صبر والا کام ہے اور اس کا نتیجہ بڑی دیر بعد آتا ہے. تو اگر سمجھ آ جائے, اگر یعنی ہمیں سننے والے جو ینگسٹرز ہیں انہیں سمجھ آ جائے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور صبر سیکھنا چاہیے اور صبر کا پھل واقعی ہی میٹھا ہوتا ہے, تو پھر ویلیوز بنا کے اور اس پہ عمل کر کے آخر کار بڑی دیر کے بعد کہیں ثابت کر کے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, وہ کئی سالوں کی جو محنت ہوگی نا, ایسا ممکن ہے کہ وہ صرف ایک دن میں اس کا ریٹرن بہت زیادہ, یعنی اتنا بڑا ریٹرن ہوا آپ کے, یار یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا. تو میرا خیال ہے یہ کمیٹی جو ہے ویلیوز والی, یہ سب کو ضرور ڈالنی چاہیے. اس نوٹ پہ اجازت لیتے ہیں اور دیکھیے کہیں پھر سرے راہ ہماری بھی ملاقات, دوبارہ ملاقات ہو تو آپ سے بھی ملاقات ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ.